اللہ نے دیا ہے. حدیث میں بھی اس کا جواب ہے اور قرآن میں بھی اس کا جواب ہے. وہ جواب یہ ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیک پیدا ہوتا ہے، وہ کسی باطل مذہب پہ نہیں ہوتا. بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہندو عیسائی سکھ کوئی مذہب نہیں ہوتا. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں. پیدائشی طور پر نہیں ہوتا وہ، یہ نہ مشرک ہوتا ہے، بلکہ اس کا ماحول، اڑوس پڑوس، اس کے والدین اس کو غلط رخ پہ ڈال دیتے ہیں. اب بچہ اگر نابالغ ہے، اس میں عقل نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس سے پھر سوال نہیں ہوگا اس بارے میں، کیونکہ وہ میچور نہیں ہے. لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس میں عقل پیدا ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے صرف اس بیس پہ اپنے ماں باپ کے دین کو کیوں اختیار کیا کہ وہ تمہارے باپ دادا کا دین تھا. صرف اس بیس پہ، محض اس بات پہ غلط چیز کو مان لینا کہ میرے باپ دادا، میرے ماں باپ یا میرا پریوار، میرا خاندان اس مذہب کو مانتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ایک غیر مسلم نے مجھ سے کہا کہ وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں عیسائی گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی علامت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں عیسائی بنوں. میں نے کہا اگر یہ دلیل ہے، خدا نخواستہ آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، چرسیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کے لیے چور بننا درست ہو گیا، آپ کے لیے چرسی بننا درست ہو گیا؟ کیا یہ اس کی دلیل بن سکتی ہے؟ اور کیا اس بیس پہ دنیا میں کوئی عدالت آپ کو چھوڑ دے گی کہ آپ قتل کرتے ہوئے پکڑے گئے، اب آپ پہ کیس ہوا، سزا سنائی گئی، آپ نے کہا چونکہ میرا باپ بھی قاتل تھا، میری ماں بھی قاتل تھی، قتل ہمارے خاندان میں کامن ہے. دنیا میں کوئی بھی جرم اس بیس پہ حلال نہیں ہوتا کہ آپ کے والدین، آپ کے باپ دادا، آپ کا خاندان وہ جرم کر رہا ہے. اور کسی نیکی کو اس بیس پہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے باپ دادا وہ نیکی کرتے تھے لہذا آپ بھی کر رہے ہیں. یہ بھی ان لوگوں کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کیوں جنت میں جائیں گے، ہمیں تو اسلام فری میں ملا ہے. بعض غیر مسلم یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو تمہارا کیا کمال ہے اس میں، تم اپنے اختیار سے مسلمان تھوڑی ہوئے ہو، تم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. اگر کوئی شخص سچے لوگوں کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس بیس پہ وہ سچ بولتا ہو، تو کیا اللہ اس کی سچ کی نیکی کو اس بیس پہ ضائع کر دیں گے کہ چونکہ اس کا باپ بھی سچ بولتا تھا، اس کی ماں بھی سچ بولتی تھی، لہذا اس نے کون سا تیر مار لیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کے ابا بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ کی اماں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی، آپ جب بڑے ہوئے تو وہی ماحول آپ نے دیکھا، آپ بھی سخی، آپ بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو. یہ کلچر سے آیا نا بھائی، یہ چیز تو اوپر سے آتی ہے، سخاوت بھی، کنجوسی بھی. اب آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا، کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، آخرت میں آپ کو ثواب نہیں مل رہا. آپ اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ثواب کیوں نہیں مل رہا غریبوں کو کھانا کھلانے کا؟ اے اللہ، اچھا لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کر رہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کیا کمال ہے تمہارا تو باپ بھی سخی تھا، ماں بھی سخی تھی، تو تمہیں تو کلچر میں سخاوت ملی ہے. کیا آخرت کے ثواب سے اللہ اس بیس پہ محروم کرے گا کہ تمہارا ابا بھی سخی، اماں بھی سخی، لہذا تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا؟ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟ نیکی پہ ثواب ملتا ہے چاہے وہ موروثی ہو، باپ دادا سے چلی آ رہی ہو. گناہ پہ سزا ملتی ہے چاہے وہ باپ دادا سے، جملہ کمپلیٹ کریں، چلی آ رہی ہو. ہاں یہ ایک بات ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں پر احسان کیا کہ ان کے لیے آزمائش کم کر دی. ہمیں اللہ نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا، ہماری آزمائش کم ہے،
اور غیر مسلم کی آزمائش زیادہ ہے. تبھی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اسے ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ وہ قربانی دے کے آ رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو گناہ نہیں ملے گا, اس کو سزا نہیں ملے گی. ایک آدمی چوروں کے گھر میں پیدا ہوا, شرابیوں کے گھر میں پیدا ہوا, چاروں طرف شراب, اور وہ شراب چھوڑ دیتا ہے. اور ایک وہ ہے جس کی سوسائٹی میں کلچر میں شراب ہے ہی نہیں, تو جس کے کلچر میں شراب تھی جب وہ شراب کو چھوڑے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ اس کے کلچر میں شراب تھی تو پینے پہ گناہ نہ ملے اس کو. تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ بھئی آپ کو اسلام غریبی میں مل گیا, لیکن یہ نیکی پر وہ قائم رہتا ہے, وہ اسلام سے محبت کرتا ہے, اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اللہ اس بیس پہ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کریں گے کہ اس کو تو اسلام باپ دادا سے فری میں ملا تھا. اس بیس پہ نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرو اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور پھر اس پہ قائم رکھا. کتنے لوگ مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. تو نیکی کو کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے اور اس کو بچا کے رکھنا بھی ضروری ہے. ہم نے بڑوں سے ایک بات سنی ہے, ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا ہم بزرگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں, ان کے کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتے, ہوتے بھی ہیں تو 400 500 600 سال پرانا کوئی بزرگ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں. امام بخاری 1000 سال 900 سال پہلے کے بزرگ وہ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے بزرگ تھے. تو ان کے بزرگوں نے بزرگ جنے ہی نہیں, اس کا مطلب ہے وہ بزرگ دنیا سے آئے اور بزرگ پیدا کیے بغیر چلے گئے. ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بزرگ دنیا میں آئے اور بزرگ چھوڑ کے بھی گئے ہیں, اور پھر ان کے بعد جو بزرگ چھوڑ کے گئے وہ دنیا سے گئے, انہوں نے بھی کچھ بزرگ چھوڑے, تو وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. امام بخاری جب دنیا سے گئے تو بہت سارے نیک لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ ان کی صحبت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. پھر جب وہ گئے تو ان کے شاگرد گئے تو ان کے شاگرد, وہ شاگرد, یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا 2 چیزیں ہم لوگ کے ہاں پائی جاتی ہیں. ایک نصیحتیں جو بزرگوں کی ہم پارسل کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کی نصیحتوں کو فوکس کرتے ہو, یہ بھی آپ نے خود سے الزام لگا دیا. قرآن و حدیث چھوڑ کے نہیں, قرآن و حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے بزرگوں کی نصیحتوں کو پارسل کرتے ہیں. اور قرآن خود بھی بزرگوں کی نصیحتوں کو ذکر کرتا ہے, انبیاء کی نصیحتیں, لقمان علیہ السلام جیسے بزرگ کی نصیحتیں. تو نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت کی بات, نصیحت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے, جب ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے سوائے بیوی کے, استغفر اللہ, یعنی کوئی بھی چیز اگر بیوی سے بھی یعنی جب مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئی نا, 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئیں, دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک نے دوسرے سے, یہ ٹاپک نہ چینج ہو جائے, یہ چٹکلوں میں ٹاپک رہ جاتا ہے. 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئیں تو ایک نے, بزرگوں کی نصیحت چل رہا ہے نا, ایک کی بیوی, ایک نے دوسرے سے کہا میری بھی بیوی گم گئی ہے, تیری بھی گم گئی ہے, علامت بتا. دونوں مل کے ایک دوسرے کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں. تو ایک نے بتایا کہ بتا بھائی تو بتا تیری بیوی کیسی ہے. اس نے بتایا لمبے لمبے بال ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, سفید رنگ ہے, بڑی بڑی پلکیں ہیں, خوبصورت چمکتے ہوئے موتی جیسے دانت, لمبا قد, اونچی ناک, یہ علامت جس عورت میں وہ سمجھ لینا میری بیوی ہے وہ. اس نے کہا بتا تو تیری بیوی کیسی ہے. اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے, اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ پائے جاتے ہیں لہذا جن کے ہاں بھی بزرگ پائے جاتے ہیں ان کے ہاں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک بزرگوں کی نصیحتیں, کیونکہ بزرگوں کا کام کیا ہے, نصیحتیں کرنا ہی تو ہے. پنچر لگانا تھوڑی ہے بائکوں کے ٹائر کو, یا پنکھے ٹھیک کرنا. بزرگ کا کام کیا ہوتا ہے, نصیحت. تو بزرگوں کی نصیحتیں جو نقل کی جاتی ہیں قرآن و سنت کو چھڑوانے کے لیے نہیں, قرآن و سنت پہ لانے کے لیے. یہ قرآن و سنت کی کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے.
بچپن میں ہم جب نونہال پڑھا کرتے تھے حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اقوال زرعی یعنی خوبصورت اقوال، عمدہ اقوال، اس کے عنوان سے انگریز بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں، شیکسپیئر کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ انگریز شیکسپیئر کی بات نقل کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا، ہمارے ہاں اللہ والوں کی باتیں نقل کرتے ہوئے لوگوں کو موت آتی ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کو لے کے بیٹھ گئے۔ ہاں، بزرگ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی پھر نہیں لی جائے گی، پھر اس کو رد کیا جائے گا۔ تو جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، نمبر ایک بزرگوں کی باتیں بھی، اور نمبر دو کرامتیں بھی۔ کیونکہ کرامتیں کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں؟ بولو، بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہے۔ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ بزرگ تخت اٹھا کے لے آئے سیکنڈ میں، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہذا من فضل ربی۔ سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ان بزرگ نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لاؤں گا، یہ کہا اور تخت حاضر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس بزرگ کی تعریف نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگ کے ہاتھ پہ جو کرامت ہوتی ہے وہ اصل میں بزرگ نہیں کر رہے ہوتے، کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ھذا من کرامتی بزرگی، یہ میرے بزرگ کے کرامت، میری امتیوں میں ایک بزرگ کی کرامت ہے، بلکہ کس کی طرف نسبت کی؟ اللہ کی طرف، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ صرف ایک یہی واقعہ کرامت کے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جن کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہوا ہے، بزرگ نے کہا میں لے کر آؤں گا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے حاضر کروں گا، یہ کہا اور تخت حاضر۔ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف، میں یہ کام کروں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ جب وہ تخت حاضر ہوا تو آپ کا شکریہ ادا کرتے، تھینک یو ویری مچ، آپ یہ تخت سیکنڈوں میں لے آئے، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن شکر ہے کوئی جاہل وہاں بیٹھا ہوا نہیں تھا، کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہوتا پہلی بات وہ یہ کہتا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ جب اپنے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہر جگہ گوبر ہی نظر آتا ہے، کوئی اچھی تعویل کر نہیں سکتا۔ سب سے پہلے کہتا یہ شرک ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا کہ اگر یہ کام اللہ نے کیا ہے تو یہ بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کے آؤں گا، یوں کہتے اللہ لے کے آئے گا۔ یہ اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر کسی کے دماغ میں گوبر ہوتا، جیسے یہاں آج کل بہت سارے لوگوں کے دماغ میں گوبر ہے، وہ تیسرا اعتراض یہ کرتے کہ اور اگر یہ لے کے بھی آیا ہے تو سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں، ان بزرگ کا کیوں نہیں ادا کر رہے؟ چوتھا اعتراض وہ یہ کرتا کہ سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے، یہ بزرگ اٹھا کے لے آئے۔ پانچواں اعتراض وہ یہ کرتا اچھا بزرگ اگر تخت لا سکتے ہیں تو پھر بزرگوں کو چاہیے کہ گھر کا فرنیچر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ گاڑی بک، اس زمانے میں بھی تو گھر میں فرنیچر آتے ہوں گے، لوگ گدا گاڑیاں بک کراتے ہوں گے، تو ان بزرگ کو تو اب یہ بزرگ سینٹر، بزرگ جو ہے ایک ٹرانسپورٹیشن کا کام کھول لیں اور سیکنڈوں میں کسی کو فرنیچر اپنے گھر میں لے کے جانا ہے تو 50 روپے لیں فرنیچر یہاں سے وہاں۔ جو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لا سکتا ہے وہ کسی کی الماری اور کسی کا بیڈ، جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے گدا گاڑی بک کرائے۔ پہلے زمانے میں ٹھکا ٹھک شادیاں ہوتی تھیں تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ گدا گاڑی بک کرائے اور یہاں سے سامان گدا گاڑی پہ ڈالے اور پھر دولہا کے کمرے تک پہنچائے۔ تو بھائی بزرگ کے پاس جائے، بزرگ سیکنڈوں میں ڈبل بیڈ، سنگل بیڈ، جو بھی اس زمانے میں رواج تھا، یا تخت شاہی یوں کریں اور چھو منتر حاضر۔ تو کسی کے بھی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوتا تو یہ سارے اعتراضات بولو کرتا۔ اور جن ملحدوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ قرآن پہ یہ اعتراضات آج بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اگر ایسے تھا تو وہ بزرگ نے یہ کیوں نہیں کر لیا، وہ کیوں نہیں کر لیا۔ ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ اگر آپ کرامتوں کو شرکیہ
اور بدبودار دماغ سے دیکھو گے تو شرک نظر آئے گا، اور اگر توحیدی دماغ سے دیکھو گے تو اس میں آپ کو توحید نظر آئے گی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے معجزوں کو دیکھا شرکیہ دماغ سے، تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے اختیارات ہیں مردوں کو زندہ کرنا، لہذا یہی خدا ہیں۔ کیونکہ کس دماغ سے دیکھا؟ شرکیہ دماغ سے، شرک بھرا ہوا تھا، بدعتیوں والے دماغ سے دیکھا۔ تو بدعتی کو کرامتوں میں اور معجزوں میں شرک نظر آتا ہے، لہذا وہ اولیاء اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو توحید پر مضبوط ہوتے ہیں وہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں کرامت دے کے وہ سمجھتے ہیں یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا، ان سے مانگنا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے بھائی، لہذا یہ ممکن بھی ہے، کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ اگر ملحد کے دماغ سے سوچو گے تو آپ کرامت کے وجود کا انکار کر دو گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرکانہ دماغ سے سوچو گے تو آپ کہو گے کہ یہ بزرگ نے کیا ہے، لہذا آئندہ ان سے مانگو۔ اسلام نام ہے نہ الحاد کا اور نہ شرک اور بدعت کا۔ جو بیلنس رائے کیا ہے بھائی؟ اگر اللہ کر رہا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑے کام کر سکتا ہے، سارے مردوں کو زندہ کر دے گا قیامت کے دن۔ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ ایک مردہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو سب مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ ہے تو وہ تخت بھی اٹھا کے لا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے سیکنڈوں کے اندر۔ اور رہا یہ سوال کہ ان بزرگ نے اگر یہ ان کا تخت اٹھا کے لے آئے تو دولہا کے بیڈ بھی اٹھا کے لے آتے ہوں گے وہ، اور کتنا عجیب منظر ہوتا ہوگا جس دولہا کی ڈبل بیڈ ہے، شادی ہوئی ہے، اس کے بیڈ اٹھا کے دشمنی میں غائب کر دیا۔ یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یوں کیا ڈبل بیڈ غائب، دولہا گھوم رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کسی سے دشمنی نکالنی ہو تو ایسا بزرگ تو کیا کرے گا؟ فرنیچر غائب۔ تو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے، بار بار دے چکے ہیں جواب، لیکن جن کے دماغوں میں گوبر ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کرامت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، بزرگ کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ کرامت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں جب چاہیں ادھر سے ادھر کر دیں چیزوں کو۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا جب چاہیں مردوں کو زندہ کر دیں، جب اللہ کا ارادہ ہوتا کر دیتا اللہ، جب نہیں ارادہ ہوتا نہیں کرتا۔ تو یہ اختیارات نہیں ملتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اختیارات نہیں ملتے تو بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کر آؤں گا، میں انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کروں گا، یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ حاضر کرے گا؟ وہ سب عقل مند توحید پرست لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کرے گا، یہ مجازی نسبت ہے، ان کے ہاتھ پہ کرے گا اس لیے مجازن اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، یہ حقیقی نسبت نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا بھائی یہ سب توحید پرست تھے، ان کو پتا تھا یہ کام کرے گا کون؟ اللہ کرے گا۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ نہیں کر سکتے، تو نسبت اپنی طرف کی جا رہی ہے مجازن۔ جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ایک نیک بچہ دینا چاہتا ہوں، تو جبریل کو بچہ دینے کا اختیار نہیں ہے، اللہ نے اولاد دی حضرت مریم کو، کیونکہ اللہ نے جبریل کی پھونک کے ذریعے اولاد دی ہے، تو اس لیے نسبت جبریل نے کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف، ورنہ جبریل کسی کو اولاد نہیں دے سکتے۔ اولاد دینا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو بزرگ نے اپنی طرف مجازن نسبت کی ہے کہ میں لے کر آؤں گا، حقیقت میں نہیں، بھائی آپ نہیں لا سکتے۔ تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت اپنے سامنے دیکھا تو یہ نہیں فرمایا آپ کا فضل ہے، فرمایا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اس سے کرامت کا چیپٹر حل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نہیں کرنا تھا تو بزرگ کے ہاتھ پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی لے آتا اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کے ہاتھ پہ آ گیا، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ نہیں ہوا یہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کرامت صادر ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت نہیں ہے وہ کم درجے کا ہے، جس پہ ہاتھ پہ کرامت ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ بعض کرامتیں بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوئی ہیں، وہ والے معجزے پیغمبروں کے ہاتھ پہ نہیں ہوئے۔ خود اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، سلیمان علیہ السلام نہیں لے کر آئے اور وہ بزرگ لے آئے، تو کیا مطلب بزرگ کا درجہ حضرت سلیمان سے زیادہ ہو گیا؟ بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو بڑی خاندانی بات کی، انہوں نے فرمایا کہ امتی کی کرامت اصل میں پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ امتی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ امتی ایسے ہیں تو سوچو پیغمبر کیسے ہوں گے جن کو یہ فالو کرتے ہیں۔
تو فضائل اعمال میں جتنی کرامتیں ہیں جو مستند ذریعے سے ثابت ہیں وہ تمام کرامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہے اگر کوئی صحیح نگاہ سے دیکھے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے جس نبی کی امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہوں تو وہ سوچو پیغمبر کیسے ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرامتیں پچھلی امتوں میں ظاہر ہوئی ہیں، اس امت میں کیا ثبوت ہے؟ واہ واہ واہ، پچھلی امتوں نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا تو اللہ کے اتنے محبوب بن گئے کہ کرامتیں اللہ نے ظاہر کر دیں، اور اس امت کے بزرگوں نے نبی کو فالو کیا لیکن وہ اللہ کے محبوب نہیں بنے۔ کھوپڑی میں آنے والی بات ہے بھائی، اس امت کا مقام پچھلی امتوں سے کم نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اس امت میں بزرگ پچھلی امتوں سے زیادہ ہیں، اس امت میں بزرگوں کا ریشو قیامت تک پچھلی امتوں سے زیادہ رہے گا، لیکن چند اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے امت کا امیج اتنا خراب کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے ان کو سن کے اس امت میں سارے 2 نمبر ہی پیدا ہو رہے ہیں، بزرگ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر، وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا، بزرگ کے ہاتھ پہ وہ کرامت ظاہر ہو گئی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ہو، نبی کے ہاتھ پہ نہ ہو، یا صحابی کے ہاتھ پہ نہ ہو، اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات رہ گئی کہ اللہ یہ کرتا کیوں ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کرتا کیوں ہے؟ 2 باتوں سے، ایک اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، دوسرا اس بزرگ کی ویلیو بیان کرنے کے لیے کہ میں ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے اس کے ہاتھ پہ یہ کام کیا ہے، تاکہ تمہیں اس سے بھی عقیدت اور محبت ہو جائے، اور جو لوگ صبح و شام بزرگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں سے تم متاثر نہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا کہ میرے والد صاحب 2 سال کی عمر تک، دودھ چھڑانے کی عمر تک 1 پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے، ہم اس واقعے کو درست مانتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، اذا سمعت بان مجدودا اتى حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي۔ میں شعر کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں بتا دوں کہ حدیث میں پچھلی امتوں، صحیح حدیث ہے جس میں پچھلی امتوں کے کسی بزرگ کی کرامت ہے کہ ایک فاحشہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ولد الزنا، اس فاحشہ عورت نے پچھلی امتوں میں عیسائی بزرگ تھے ان پر ڈال دی بلی کہ انہوں نے زنا کیا میرے ساتھ۔ وہ راہب تھے، عبادت گزار تھے، لوگوں نے ان کا عبادت خانہ گرا دیا کہ یہ تو فراڈی ہے، یہ تو 2 نمبر ہے، ہم اس کو نیک سمجھ رہے تھے۔ بچے نے ماں کی گود میں گواہی دی ہے، ماں کی گود میں بچہ بولا ہے، وہ بچہ بھی پیغمبر نہیں، اس کی ماں بھی پیغمبر نہیں، بلکہ ماں تو بزرگ بھی نہیں تھی، اور بچہ تو ویسے ہی بزرگ نہیں ہوتا بھائی، وہ تو ابھی نیا نیا دنیا میں آیا، اس نے نہ کوئی نیکی نہ کوئی گناہ۔ وہ بچہ ماں کی گود میں بولتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ جھوٹی تہمت لگی ہے، فلاں چرواہا ہے جس نے زنا کیا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو وہ بچہ تو بزرگ بھی نہیں تھا، تو بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے، پورے اناؤنس کر سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے وہ ہے۔ کتنے اشکالات ہوتے ہیں، اس کو کیسے پتا چل گیا بھائی؟ بچے کو پتا ہوتا ہے میرا ابا کون ہے، اماں بتا دیتی ہیں یہ ہیں، مان لیتے ہیں بچے، کیا خیال ہے؟ تو بچے کو تو یہ نہیں پتا ہوتا میرا اوریجنل ابا کون ہے، اور وہاں بچہ ماں کی گود میں کیا کہہ رہا ہے؟ فلاں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو یہ کرامت بچے کی تھی یا ماں کی تھی؟ یہ ان بزرگ کی کرامت تھی، ان بزرگ کی کرامت تھی۔ اب کوئی کہے لو بھائی اس بزرگ پر جھوٹی تہمت لگی، بچہ بول دیا، فلاں فلاں بزرگ پر لگی تھی، کیوں نہیں بولا؟ تو یہ اس کی علامت ہے دماغ میں کیا بھسا ہوا ہے؟ گوبر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے یہ ذمہ داری تھوڑی لی ہر بچہ بولتا رہے گا، ورنہ کتنے پکڑے جائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، سارے ہی بچے بولنا شروع کر دیں تو
تو اب یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں. تو اگر وہاں بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی ماں کی گود میں ایک پاؤ پارا حفظ کر سکتے ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہو کرامت کے لیے دو چیزیں ہیں, جس سے کرامت کا وقوع ہو وہ بزرگ ہو, نمبر دو مستند ذریعے سے وہ ہم تک خبر پہنچی ہو, توحید پرست ہو, سنت کی اتباع کرتا ہو, اور جیسے حدیث میں جس کرامت کا تذکرہ ہوا وہ ہم تک مستند ذریعے سے وہ حدیث پہنچی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی نے بتایا تو اس لیے ہم نے مان لیا. بھائی ہم نے ڈائریکٹ نبی سے تھوڑی سنا ہے, ہم نے تو امتیوں سے سنا ہے کہ امتیوں نے کہا کہ نبی نے بتایا, ہم نے یقین کر لیا کہ نبی نے بتایا ہوگا, ورنہ ہم نے خود نبی کو سنتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ بھی ہم تک مستند ذریعے سے پہنچی ہے. نبی کا ذریعہ تو یقینی ہے, نبی نے جب بتا دیا یقینی, لیکن نبی سے ہم نے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے, ہمیں لوگوں نے ہی بتایا ہے, تابعین تبع تابعین ان کے شاگردوں نے, کہ نبی نے ایسا فرمایا ہے, کیونکہ وہ قابل اعتماد تھے, ہم نے مان لیا. تو کرامت کو مانا جائے گا اس صورت میں کہ ذریعہ کیا ہو مستند. تو ہمارے لیے مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ان سے زیادہ مستند ذریعہ کوئی ہو نہیں سکتا. اور عام آدمی یہ بات کرے تو شاید آپ اس کی بات کا یقین نہ کریں. میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس لیے آپ کو یقین کرنا ہے کہ میرے والد صاحب نے حضرت شیخ الحدیث کی صحبت اٹھائی ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, وہ ان کے تقوی کے حالات کو جانتے تھے. پورا گھرانہ ان کا سنت اور عبادت کی کثرت جو ان کے گھروں میں معمول تھا نا, تلاوت کا, تہجد کا, صدقات و خیرات کا, میں اور آپ اس دور میں تصور نہیں کر سکتے. اور باپ دادا سے ایسا ہی چلا آ رہا تھا گھرانہ. تو قرآن کیا کہتا ہے, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ایک جگہ قرآن کہتا ہے یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی تو خود زکریا علیہ السلام بھی حیران تھے. اللہ نے فرمایا تمہارا گھرانہ ایسا ہے کہ تم یسارعون فی الخیرات, نیکیوں میں پہل کرتے ہو, اور راتوں کو اٹھ کے ہم سے دعائیں مانگتے ہو. تو تم لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو, تو تمہارے ساتھ معاملے بھی کیا ہوں گے, ڈیفرنٹ ہوں گے. نارمل لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے نارمل ہوتے ہیں, ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو ہم چونکہ ڈیفرنٹ ہیں نہیں تو ہمارے ساتھ کرامتیں نہیں ہوتی, ہم نارمل ہیں. تو حضرت شیخ الحدیث چونکہ ہماری نظر میں تھے بھائی, بزرگ تھے, بڑا خاندان تھا, تو ڈیفرنٹ تھے, تو معاملات بھی اللہ کے کیا ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. میں نے کبھی بھی کرامتوں کے واقعات ممبر پہ نہیں بتایا, کتنے سال ہو گئے نا. آپ دیکھتے ہیں میں قرآن و سنت ہی بیان کر رہا ہوتا ہوں, الگ سے کرامتوں کے واقعات بیان نہیں کرتا. لیکن جب سے ان لوگوں نے کرامتوں کی نفی کی ہے تو خود مجھے اتنی کرامتیں اپنے بزرگوں کی ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں سوچتا ہوں پارسل کروں, تاکہ ان کمبختوں کو پتہ چلے کہ جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں کرامتیں ہوتی ہیں. تم لوگ کے ہاں کمبختوں بزرگ ہی نہیں ہیں, بزرگ ہی نہیں ہے تم لوگ کے یہاں, اس لیے کرامتیں بھی نہیں ہوتی تم لوگ کے یہاں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ کرامتیں تھیں. ہمارے حضرت کے استاذ تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی کچھ کرامتیں تھیں جو ہم اپنے شیخ سے سنا کرتے تھے. ہمارے حضرت نے دیوبند کے اپنے ایک استاذ تھے, ان کی ایک کرامت بیان کی. اب سند کیا ہے, میرے شیخ جن کی صحبت میں نے کئی سال گزارے, جن کے تقوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس سے زیادہ ثقہ راوی ہو سکتا ہے؟ اور وہ بیان کس کی کرامت کر رہے ہیں, اپنے استاذ کا واقعہ, اور کر نہیں رہے, انوار الرشید میں لکھ بھی رہے ہیں. اس سے زیادہ ثقہ ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور ہندوستان کے ایک بزرگ کی کرامت تو میں نے خود آپ کو سنائی تھی, جنہوں نے مجھے خود سنائی, اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے واقعہ. اور جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو کتنے لوگوں نے انڈیا میں اس علاقے سے کمنٹس کیے کہ یہ ہمارے باپ دادے بھی بیان کرتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے. انڈیا کے کسی گاؤں میں ہندو بلوائیوں نے چڑھائی کی, تو جن بزرگ نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا انہوں نے مجھے بیان کیا. وہ غالباً زندہ نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ میں نے سنا بھی ان سے, تقریباً 30 سال پرانی بات ہے جو انہوں نے مجھ سے بیان کی, کہ کیسے ہم نے آسمان سے فرشتوں کو گھوڑوں پہ اترتے ہوئے دیکھا اور مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا. جی بنارس کا واقعہ, کسی گاؤں کا واقعہ ہے. اب اس پہ کوئی کسی کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا, وہ کہ اچھا فلاں جگہ تو حملہ ہوا تھا تو کوئی فرشتے نہیں اترے تھے, یہ ایسا ہی اچھا فلاں جگہ تو حضرت عیسیٰ نے تو لاٹھی پھینکی تھی, سانپ نہیں بنی تھی وہ.
حضرت موسیٰ نے سمندر کو لاٹھی ماری تو 2 ٹکڑے ہو گیا, ہمارے نبی نے لاٹھی ماری تھی تو 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا. وہ بھائی صاحب معجزہ یا کرامت, یہ اللہ جب چاہے ہو جاتا ہے, جب نہیں چاہے نہیں ہوتا. غزوہ بدر میں فرشتے اترے, جو انڈیا کے کسی گاؤں کا واقعہ اس میں اتر گیا. اب یہ تھوڑی کہ ہر جگہ فرشتے ہی اترتے رہیں گے, اللہ کی مرضی, جب چاہے اتار دے, جب چاہے نہیں اتارے. ہمارے حضرت نے بھی اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ اندرون سندھ کا. کچھ باطل لوگ تھے, انہوں نے مدرسے پہ حملہ کیا. یہ واقعہ بھی میں نے حضرت سے خود سنا ہے, اندرون سندھ کا واقعہ ہے. آپ جانتے ہیں ٹھیڑی کا, دیکھو سندھ سے آئے ہوئے ہیں, یہ تصدیق کے لیے بھی مل گئے. ہمارے حضرت نے فرمایا کچھ باطل فرقے کے لوگ تھے, انہوں نے مدرسے پہ حملہ کیا تو مدرسے کے بچے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ جو بلوائی آئے تھے نا, ان کی لاشوں پہ کوڑوں کے نشانات تھے, سیاہ, اور سب کے ایک ہی جگہ نشان تھا لاشوں پہ, جس کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی نے رکھ کے ڈنڈے ان کے یہاں ایگزیکٹ نشانے پہ مارے, جبکہ نہ کوئی ڈنڈا تھا وہاں اور نہ مارنے والے. اور نماز استسقاء کی کرامتیں تو اتنی ہوئی ہیں. ہماری دادی بیت تھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. میری سگی دادی کی بات کر رہا ہوں, سوتیلی دادی کی بات نہیں کر رہا. وہ واقعات سناتی تھی ہمیں, اپنے آنکھوں دیکھے. ہمارے پاس تو اتنے واقعات ہیں کرامت کے بھائی, کیونکہ بزرگ ہیں نا ہمارے پاس, ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہیں ہمارے پاس. تم کمبختوں کے پاس بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. میری دادی نے خود آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا, اور ہماری دادی صوم و صلات کی اس قدر پابند تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بس ایک جھوٹ بولتی تھی, وہ اللہ معاف فرمائے. جب وہ 80 سال کی ہوئی تو 10 سال سے دیکھ رہا تھا, 80 سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی وہ. جب بھی پوچھو اماں کہتے تھے ان کو, اماں آپ کی عمر کتنی؟ 80. ابے پچھلے سال بھی 80 تھی, اس سے پچھلے سال بھی 80 تھی. وہ شاید بھول گئی تھی. اور ایک غلطی تھی ان میں, پڑوسیوں کے ہاں جا کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھتی تھیں بس. اور ڈرامے بھی اس زمانے کے یہ نہیں ہوتے تھے. وہ اللہ معاف فرمائے, اچھا کام نہیں تھا ڈرامے دیکھنا. اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی, اور ڈرامہ بھی ایسے دیکھتی تھیں ایسا لگتا تھا ڈرامہ نہیں ہے, یہ اوریجنل اسٹوری چل رہی ہے. گھس جاتی تھی ڈرامے کے اندر نا. اب جیسے کسی نے ڈانٹ دیا ڈرامے میں نا, شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا, ہائے ہائے تبصرہ کر رہی ہوتی ہے, بیچاری کا کیا قصور ہے جو اتنی زور سے ڈانٹ رہے ہیں اس کو. اس طرح کی ہو نا ان کا پروگرام چل رہا ہوتا تھا. پہلے لوگ اس طرح سے انجوائے کرتے تھے پورا, اللہ معاف. اور پھر کوئی رونے کا سین آتا تھا تو رو رہی ہوتی تھی بیٹھ کے. ہم کہتے تھے بھائی ڈرامہ ہے یہ, اوریجنل نہیں ہے. اور میں نے نہیں دیکھا ان کے اندر کوئی یہ غلط تھا, غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ کیا بیچاری, اب کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. باقی تلاوت نہیں چھوٹتی تھی کبھی ان سے. میں یہ اتنے فضائل اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ان کی خبر وہ جھوٹی نہیں ہے. فقہ ہی کی خبر تو قابل اعتماد ہے, شریعت نے حکم دیا ہے. اور جو ان کے اندر غلطی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی, تاکہ یہ نہ ہو مبالغہ آ رہا ہے, آپ کہیں تمہاری دادی ہیں مفتی صاحب کی, تو مفتی صاحب بہت بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. جو فالٹ تھا وہ ٹیکنیکل فالٹ وہ میں نے بتا دیا. ایک فالٹ کیا تھا کہ عمر نہیں بڑھ رہی تھی ان کی. دوسرا فالٹ کیا تھا, بس 24 گھنٹے میں 8 بجے ایک ڈرامہ آتا تھا, وہ بھی پتہ نہیں کون سے 1980-82 کا ڈرامہ, تو وہ جا کے دیکھا کرتی تھیں بس وہ ڈرامہ دیکھ کے واپس. اور اس میں بھی تسبیح ہاتھ سے چھوٹتی نہیں تھی, تسبیح کے ساتھ چلتا تھا وہ. اور ایک فالٹ اور تھا, کبھی کبھار ہلکی پھلکی پڑوسیوں کی غیبت, ہلکی پھلکی چوری کا الزام, وہ تو لگا بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو ایسی کوئی تھا بھی نہیں. جو خواتین میں ہوتا ہے نا ہلکی پھلکی غیبت, کہ میں اس کے گھر گئی تو اس نے چائے کا نہیں پوچھا تو فلانا. اور وہ بھی ایسے ان کو ڈر لگتا تھا کہ اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے کہ آواز آہستہ کر لیتی تھی. جیسے میری والدہ سے مل کے غیبت کی پڑوسیوں کی, اور بہت آواز آہستہ کر کے. میں حیران ہوتا تھا, آواز تو یہاں دوسرے کمرے تک نہیں پہنچ رہی, پڑوسیوں کے گھر میں تو پوری ایک دیوار ہے, تو آپ چیخ کے بھی بولو تو آواز نہیں جائے گی وہاں تک. لیکن ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ بھائی شاید ہم غلط کر رہے ہیں, تو بہت ہلکی آواز سے کہ میں ان کے ہاں گئی تھی, اس نے چائے کا نہیں پوچھا, اس نے کھانے کا نہیں پوچھا, خالی ڈرامہ دیکھ کے واپس آ گئی. یہ ہلکی پھلکی غیبت. ہماری والدہ بھی ایجڈ ہو گئی تھی, ہم نے خواتین کی خصلتوں کو بہت قریب سے سب دیکھتے ہیں, میں نے بھی دیکھا ہے. اب ہماری دادی ہماری اماں کے ساتھ مل کے پڑوسن کی
بہت آواز آہستہ سے. ہماری اماں جب پڑوسیوں کے جاتی تو ان کے ساتھ مل کے ہماری دادی کی بہت آہستہ آواز, ہلکی پھلکی, کوئی یہ نہیں کہ مار دھاڑ لڑائی. میری والدہ تو بہو تھی نا میری دادی کی, تو ساس بہو میں ہلکی پھلکی تو ہوتی ہے, وہ ہلکی پھلکی بس اتنی کہ پڑوسیوں کے ساتھ مل کے ساس کے 2-4 الفاظ پہ کمنٹس کہ یہ جو انہوں نے مجھے لفظ بولا یہ تھوڑا نامناسب ہے, بس اتنی غیبت. جبکہ خدمتیں دبا کے ہو رہی ہیں. یہ جو آج کل ساس بہو کی قاتلانہ لڑائی ہے اس کا تصور نہیں تھا. اور جب ہماری دادی پڑوسیوں کے ساتھ جاتی تو ہماری اماں کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی مل جل کے, نہیں آئی سمجھ میں بات, غیبت ہلکی پھلکی. کیونکہ ہم وہ غیبتیں بہت قریب سے, کیونکہ جب وہ آہستہ سے بولتے تھے ہم بھی تھوڑا ایسے کر لیتے تھے کہ کیا چل رہا ہے پروگرام. تو بہت کیونکہ آج کی غیبتوں سے جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہ غیبت ہمیں صغیرہ گناہ لگتی ہے, کبیرہ نہیں لگتی. کرنی وہ بھی نہیں چاہیے تھی لیکن بہت ہلکی پھلکی. بس یہ 3 ٹوٹل ٹیکنیکل فالٹ کتنے ہوئے؟ ہلکی پھلکی ہلکی آوازوں کے ساتھ چھوٹی سی غیبت کہ چائے کا نہیں پوچھا, یہ نہیں پوچھا, بس یہ نہیں کہ کوئی فساد ڈلوا کے لڑوا دو, طلاق. آج کل کیا ہو رہا ہے ایسی وہ ہے نا, عید پہ کسی کا وہ بڑے اچھے وہ آئے تھے کہ نندیں اپنی ماؤں کے گھر جا کے الحمدللہ 3 دن عید گزار کے بھابھیوں کو لڑوا کے پورا قافلہ واپس, بھابھیوں کو اپنے شوہروں سے لڑوا کے اور شوہروں نے اپنی نندوں کو اپنے شوہروں سے اور بہوؤں کو ساسوں سے لڑوا کے یہ سارے قافلے اب واپس رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف. یہ سیٹ اپ نہیں تھا. تو یہ چند ایک ہلکے پھلکے سے فالٹ تھے. اب ظاہر ہے انسان ہے, اللہ مغفرت فرمائے. باقی طہارت, صفائی, نماز کی پابندی, سفر ہو یا حضر ہو. میرا خیال ہے میری دادی کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کی زندگی میں ایک نماز بھی باقی نہیں تھی جو انہوں نے قضا پڑھنی ہو. عفت, پاک دامنی, پردہ, نماز, تہجد, تلاوت, دعائیں. تو انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ ہم ہندوستان میں قحط پڑا. سہارنپور کی بات ہو رہی ہے, سنسار پور کی بات ہو رہی ہے. ہندوستان میں قحط پڑ گیا, پانی نہیں ہے, بارش نہیں برس رہی. اب ان بزرگ کا مجھے نام یاد نہیں رہا, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے. وہ میں بچہ تھا جب دادی نے یہ واقعہ سنایا, میری عمر 13-14 سال ہوگی اس وقت. تو انہوں نے بتایا کہ اتنا شدید قحط پڑا کہ وہاں جو بھی بزرگ تھے مظاہر علوم میں, انہوں نے اعلان کیا ہم نماز استسقاء کے لیے جائیں گے, بارش کی نماز کے لیے جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں بھائی سب نکل گئے. کہہ رہے ہیں ہم جب جا رہے تھے تو ہندو لوگ بول رہے تھے کہ یہ بارش برسوا کے آئیں گے, اور دادی کہتی ہیں ہمیں بارش کے برسنے کا اتنا یقین ہوتا تھا کہ پہلے سے ٹینٹ اور تمبو اور دیگوں کا انتظام ہوتا تھا, وہیں لے کے جاتے تھے کہ جب بارش برسے گی نا تو تمبو لگا کے یہ سب مل جل کے چاول کھائیں گے خوشی میں, جو بھی بریانی پلاؤ جو بھی اس زمانے میں تھا. اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش برسے گی اب. تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے, تمبو شمبو لگایا, ٹینٹ لگایا, دیگیں تیار ہونا شروع ہوئی ہیں, اور پھر سب نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی. بہت رونا دھونا, بہت دعائیں. اور کہتی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دعائیں ختم ہوئی ہیں اور ایک دم بادل آئے اور دے دنادن بارش برسنا شروع. اور وہ بارش برس رہی اور ہم کیا کھا رہے ہیں؟ چاول کھا رہے ہیں بیٹھ کے سب لوگ. یہ بھی تو کرامت ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دعائیں قبول ہونا کرامت نہیں ہے. کرامت کسے کہتے ہیں؟ اسباب سے ہٹ کے کام ہونا. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی مجھے اولاد مل جائے بڑھاپے میں, تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ اب کوئی کہے وہ تو دعا کس کی وجہ سے ہوا ہے. بھائی دعا کا قبول ہونا جبکہ اس کے کوئی اسباب نہ ہو پھر یہ کرامت ہی ہے. تو بارش کا کوئی سبب نہیں ہے, محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کوئی امکان نہیں ہے, اور آپ دعا مانگے بارش ہو جائے, تو اٹ از کالڈ کرامت. یہاں سامنے کارنر کا گھر ہے, یہاں ایک ڈاکٹر رہا کرتے تھے ہندوستان کے, وہ ڈاکٹر ان کے بیٹے تھے, خود وہ ڈاکٹر نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب کے والد تھے, انڈیا سے آئے تھے مائگریٹ کر کے. انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا ہے ہندوستان کا. کہتے ہم جا رہے ہیں, بارش ہو نہیں رہی, قحط پڑا ہوا ہے, جا رہے ہیں تو ہندو کہہ رہے ہیں یہ موسلے بارش برسوا کے آئیں گے دیکھنا.
کہہ رہے ہم گئے انتہائی شدید گرمی میں، انتہائی تیز دھوپ، اتنا لمبا سجدہ کیا امام صاحب نے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کمر ہماری جل جائے گی، چمڑا جل جائے گا اس تیز دھوپ میں، اتنا گڑ گڑائے ہیں، اتنا روئے ہیں. کہہ رہے ہیں ابھی دعا ختم ہوئی نہیں ہے اور بارش ہونا شروع. کہتے ہیں ہم جب واپس آ رہے تھے تو ہندو ہنس رہے تھے اور بولے تھے یہ موسلے، مسلمان کو شاید موسلے کہتے ہیں، یہ اپنے خدا سے بارش برسوا کے آ گئے ہیں. ہنستے ہوئے، مذاق کی نیت سے نہیں، ویسے ہی کہ یہ دیکھو. یہ بارش کے تو میں نے کئی واقعات اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سنے ہیں. تو یہ بھی کرامت ہے، آج نہیں ہوتی یہ کرامتیں. آج نماز استسقاء ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ بزرگ جو مانگنے والے وہ میرے جیسے نالائق ہوتے ہیں اور آپ جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں. آپ ہنس رہے ہو میری نالائقی پر، آپ کون سا بہت نیک ہو؟ ہم سب ایک جیسے ہیں میرے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی، ہماری دعاؤں میں جان نہیں ہے. نماز استسقاء کی روح ہے گناہوں سے توبہ. نماز استسقاء کی روح کیا ہے؟ گناہ سے توبہ. اور ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں گناہ سے توبہ کا تصور ہمارے دماغوں میں نہیں ہوتا. پہلے گناہ کم تھے، 2-4 گناہ تھے، لوگ توبہ کر لیتے تھے جا کے. 2-4 گناہ ہوتے تھے. زنا تھا نہیں سوسائٹی میں، شراب تھی نہیں، ٹک ٹاک فیس بک پہ لڑکیوں کو دیکھنا تھا نہیں، فوش فلمیں بولو تھی نہیں، عورتیں بے پردہ ہوتی نہیں تھیں. وہ تو سب پردے دار نظام پردے کا تھا. 2-4 کسی سے گناہ ہوتے تھے، وہ جا کے نماز استسقاء میں رو رو کے معافی مانگ لیتا تھا. امام صاحب اپنی طرف سے، اس کی طرف سے، سب کی طرف سے معافی مانگتے، دھل دھلا جاتا صاحب، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع. اب تو میرے بھائی نماز استسقاء پڑھنے ایسے جاتے ہیں سوٹ ٹائی لگا کے، جیسے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جیب میں موبائل ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنی گرل فرینڈ کو میسج بھیجتے ہیں میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، امام صاحب نے کہا ہے نماز استسقاء ہوگی. اور پھر وہاں جا کے اپنی سیلفی کھینچ کے بھیج رہا ہوتا ہے، دیکھو میں دعا مانگتا ہوا کیسا لگ رہا ہوں. یادگار تصویر ہے، یاد رکھنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور واپسی پہ ارادہ ہوتا ہے کہ دوبارہ فلم دیکھنے کا، کہ نئی فلم آئی ہوئی ہے، سلام پھر کے جب گھر جائیں گے تو وہ فلم دیکھیں گے. جو خواتین نماز پڑھنے جاتی ہیں استسقاء میں، وہ خوشبوئیں لگا لگا کے، بے پردہ ہو کے. تو اللہ کہتا ہے جب تم ہی مخلص نہیں ہو، تم ہی مخلص نہیں، تم توبہ ہی نہیں کرنے چاہتے. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. توبہ کرنے سے بارشیں کھل جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ گاروں پہ بارشیں نہیں برستی، تو سب پہ اللہ کی نعمت تو سب کو ملتی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بارش رکتی ہے. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے توبہ. وہ توبہ کہاں ہوتی ہے آج کل؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے گناہ اس قابل ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بارشیں روک لی جائیں. قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. لیکن اللہ کو جانوروں کا خیال ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے، اللہ برساتا رہتا ہے بارشوں کو. کبھی اپنی کرامت ظاہر کرنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے روک لیتا ہے، تاکہ یہ ویسے توبہ نہیں کرتے تو بارش برسوانے کے لیے توبہ کر لیں. لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ہم 27ویں رات کو بھی جو توبہ کر رہے ہوتے ہیں نا، مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جہاں بزرگ ہوتے ہیں کرامتیں بھی بولو ہوتی ہیں. ہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ایسی ایسی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے جو اسباب کی دنیا میں لگتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کرامت کا باب، یعنی کرامت آپ نے جب کسی بزرگ کی مان لی یا یہ مان لیا کہ کرامت واقع ہو سکتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو بھی اٹھا کے جو بھی پھینکتا رہے آپ لپیٹتے رہیں بیٹھ کے. کوئی بھی کچھ بھی بول دے میرے ساتھ یہ ہوا، آپ نے کہا بالکل یہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ، میں ہمارے بزرگ کے ساتھ یہ ہوا. بھائی ذریعہ کیا ہے؟ مستند ذریعہ ہو، اور جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی توحید پرست ہو اور اتباع سنت، متبع سنت ہو، وہ سنت کو فالو کرتا ہو تو مانا جائے گا. اگر ذریعہ ہی مستند نہیں ہے، جو بیان کرنے والا وہ انٹرنیشنل پھینکو ہے، وہ مشہور ہے کہ یہ پھینکتا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، یا جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ بزرگ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نہیں مانیں گے اس کو.
ایسے تو کچھ بھی بیٹھ کے لاتے رہو مارکیٹ میں اور لوگ لپیٹتے رہے بیٹھ کے. میں نے بتایا تھا نا ایک صاحب پروفیسر صاحب تھے, وہ آتے تھے ہمارے اسکول میں, وہ آتے ہی اپنی تعریفیں شروع کر دیتے, اتنی تعریفیں کرتے ہم بیزار ہو گئے. ہم نے کہا اتنا نیک کوئی انسان ہو نہیں سکتا. تو پھر بچے شرارتی ہوتے ہیں, بچے کیا کرتے ہیں, وہ ٹیچر کے نا وہ یوں بیٹھ کے نا یوں ایک بچے کو میں نے دیکھا وہ یوں کر رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے, یہ پھینک رہے ہیں, میں مانجا لپیٹ رہا ہوں. پتنگ کا مانجا نہیں ہوتا. اسکول کے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. وہ پروفیسر نہیں تو سوری اسکول ٹیچر تھے, وہ آتے تھے اسکول میں اور اپنی تعریفیں بچوں کے سامنے, ہم بچے تھے ہمارے سامنے شروع کر دیتے. ٹیچر کا احترام ہے, لیکن آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ ڈیلی نا میں ایسا ہوں, میں ویسا, میں اتنا قابل. وہ اپنی قابلیت, وہ تھے بھی قابل ٹیچر تھے واقعی. وہ تھے کیمسٹری کے ٹیچر تھے, بہت قابل تھے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اللہ ان, اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مغفرت فرمائے, زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو وہ آ کے کیا کرتے تھے, میں اتنا قابل ہر وقت. پہلے دن تو ہم نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ, پہنچے ہوئے ٹیچر ہمارے تھے, واقعی قابل تھے وہ, ایسا نہیں کہ. اگلے دن آئے پھر میں ایسا. ہم نے کہا یقیناً اللہ نے نوازا ہے بھائی. تیسرے دن آئے پھر میں روزانہ ہی ہے ان کا 15 سے 20 منٹ اپنی تعریفوں میں چلتا تھا. تو ایک دن میں نے ایک طالب علم کو دیکھا, اسٹوڈنٹ کو دیکھا, وہ ڈیسک میں نا وہ یوں کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ کوئی بیماری ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں وہ پتنگ کا مانجا جو ہے نا, پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں یہ پھینک رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں, لپیٹ رہا ہوں. میں نے کہا یار ٹیچر کا ایسا نہیں کرتے میرے بھائی. تو کہہ رہے ہیں ٹیچر کو بھی تو دیکھو یار, پھینکے جا رہے ہیں, بس کرو بھائی, اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا. وہ کچھ نا, وہ مجھے لگتا ہے بیچارے وہ نفسیاتی سے ہو گئے تھے, کیونکہ بعض دفعہ انسان میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں, تو وہ اس کے دماغ میں پھر وہ ایک چیز انسٹال ہو جاتی ہے, تو وہ پھر وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ کچھ نیک ہوں. بھائی ہیں بس ٹھیک ہے, لوگ کہیں کہ آپ نیک ہیں, آپ خود نہ بتائیں. ہم نے اپنی دادی کی جو کوالٹیز بیان کی, ہماری دادی نہیں کہتی تھی میرے اندر یہ کوالٹی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے. تو پہلے زمانے میں دادیاں بھی ہوتی تھیں یار. اب تو شادیاں عورتوں کی اتنی دیر سے ہو رہی ہیں, دادی نانی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں. بتاؤ 40 سال میں کسی خاتون کی شادی ہو, وہ دادی بنے گی؟ ایک تو پہلا بچہ امکان, جتنا عورت کی لیٹ شادی ہوگی نا, بچہ پیدا ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے, تو بانجھ پنا بڑھ جاتا ہے. پھر بچے میں بیماریوں کا امکان بڑھ جاتا ہے. کزن میرج کے اتنے نقصان نہیں ہے پتہ ہے آپ کو, جتنا 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں ڈس آرڈر ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن کزن میرج کو بڑا وہ کیا جاتا ہے, حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, اور جلدی شادی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. بریسٹ کینسر کا چانس بڑھ جاتا ہے دیر سے شادی ہونے میں. خیر, تو اب دادیاں بننا ہی ختم. مارکیٹ سے دادیاں کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. اپنی شادی اتنی دیر سے ہوئی ہے, پھر بچہ کب پیدا ہوگا, وہ کم وقت بڑا کب ہوگا, بڑا بھی نہیں ہو رہا ہوتا وہ. پھر وہ ایک آدمی کی چھوٹے قد کی خاتون سے شادی ہوئی, بچے اتنے نا, خرچہ پورا ہو رہا ہے, کھلائی پہ بچے بڑے نہیں ہو رہے, تو اس کی بیوی بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے, جلدی کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. وہ کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو تکلیف ہی ہو رہی تھی, اتنا میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اب اماں کا قد چونکہ چھوٹا تھا, لہذا بچے کیا ہو رہے تھے, تو جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے. ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ کہہ رہے یہ اور چھوٹے ہوں گے. تو جس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہو نا, اس کا خون پسینہ جلتا ہے کہ بڑے کیوں نہیں ہو رہے. تو ایک تو نکاح اتنی دیر سے ہو رہا ہے, پھر وہ نانا دادا کب بنیں گے, دادی نانی کب بنیں گے, سارے پریوار کی ایسی کی تیسی ہوگی. ہم نے اپنی دادی کی محبت دیکھی ہے, نانا نانی کی محبت دیکھی ہے, اس لیے ہمیں دادا دادی نانا نانی کی قدر ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جوانی میں نانا دادا بن جائیں. نانا تو بن گیا ہوں الحمدللہ, دادا نہیں بن سکا, بہت معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. اتنی باتیں کر رہا ہوں, اور اس سال میرے بیٹے لیٹ پیدا ہوئے نا, بچیاں پہلے, تو وہ نانا بن گیا. دعا کرو, کوشش میں تو ہوں. کل میں کوئی رینٹ پہ گھر دیکھنے گیا تو کسی نے مجھے 500 گز کا گھر دکھا دیا, بہت بڑا, ایک فیملی کو رکھنا تھا. تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گھر ہے. کہہ رہے نہیں آپ کے تو اتنی بڑی فیملی. میں نے کہا وہ ساری فیملی ایک ساتھ تھوڑی رہتی ہیں,
تو مجھے کہنے لگے یہ بھی ایک فیملی کے لیے بہت ہے. میں نے کہا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا اتنا بڑا گھر رینٹ پہ ملے گا تو میں تھوڑی اسپیڈ اور تیز رکھتا. تھوڑی اسپیڈ اور تیز رکھتا. خیر یہ مذاق ہے. یہ اولاد کس کی طرف سے ملتی ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. آسٹریلیا میں